بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ آج اس حکم پر ہم ایک مثال پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں جان لیں۔ غلام آزاد کرنے کو عربی میں اعتاق کہتے ہیں۔ جو شخص غلام کو آزاد کرے اسے معتق کہتے ہیں، اور جسے آزاد کیا جائے یعنی غلام اسے معتق کہتے ہیں۔ معتق یعنی آزاد کردہ غلام کی موت کے بعد اس کا جو مال آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اسے ولا کہتے ہیں۔ آنا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار جیسا کہ بھائی، بیٹے یا باپ کو خریدا تو وہ خریدنے والا اس کا مالک بن جائے گا۔ اس کی دلیل حضور کی حدیث من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس حدیث میں لفظ ملکہ ہے، جس سے ملکیت کا معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس ظاہر پر عمل کرنا چونکہ واجب ہے، لہٰذا وہ خریدنے والا لفظ ملکہ کے ظاہر کی وجہ سے اس قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے گا۔ اور حدیث میں لفظ عتق چونکہ قریبی رشتہ دار کے آزاد ہونے کو بیان کرنے میں نص ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، لہٰذا اس نص کی وجہ سے وہ قریبی رشتہ دار وہ غلام آزاد ہو جائے گا، بھلے خریدنے والا آزاد کرنے کی نیت کرے یا نہ کرے۔ تو وہ قریبی رشتہ دار جس کی ملکیت پر آزاد ہوا ہے وہ مالک یعنی معتق کہلائے گا، خریدنے والا، اور آزاد ہونے والا جو ہے وہ معتق کہلائے گا۔ اب جب یہ آزاد ہونے والا یعنی معتق مرے گا تو اس کا مال اس کے ورثاء اگر ہیں تو ان میں تقسیم ہونے کے بعد جو بچے گا وہ اس کے خریدنے والے یعنی مالک کو ملے گا، اور اگر اس رشتہ دار کے قریبی اس رشتہ دار کے ورثاء نہیں ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا مال اس کے مرنے کے بعد جس نے اسے خریدا تھا اس کو ملے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ظاہر اور نص کی تعریف کو دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں جس کا معنی بغیر غور و فکر کے لفظوں سے ظاہر ہو، اور نص اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی مقصد کے لیے لایا گیا ہو۔ تو نص کو ظاہر کے مقابلے میں برتری اور فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ نص کو مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر ظاہر اور نص آپس میں ٹکرا جائیں، اس طرح کہ کلام کا ظاہر ایک شے کو جائز قرار دے اور کلام کا نص اسے ناجائز قرار دے تو ہم نص کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، جائز ناجائز کہہ کر میں نے آپ کو دی ہے، اور بھی بہت سی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ظاہر ایک شے کو سنت کہتا ہے اور نص اسے واجب کہتا ہے تو نص پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اگر نص کسی شے کو سنت کہتی ہے اور ظاہر اس کو واجب کہتا ہے تو ہم نص پر عمل کرتے ہوئے اسے سنت قرار دیں گے، واجب قرار نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہے یہ ایک کلام میں بھی ہو سکتا ہے اور دو الگ الگ کلام میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کلام میں ظاہر اور نص کے آپس میں تعارض کی مثال یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے کہے کہ طلقی نفسکی یعنی تو اپنے آپ کو طلاق دے، اور جواب میں بیوی کہے ابنتو نفسی یعنی میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی، تو اب دیکھیے کہ بیوی کے کلام ابنتو نفسی میں ابنتو سے طلاق بائن کا معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی ابنتو طلاق بائن میں ظاہر ہے، مگر بیوی کا یہ کلام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس طلاق کو خود پر واقع کرنا جو اسے شوہر نے سونپی ہے، سپرد کی ہے۔ تو شوہر نے اسے کون سی طلاق دی ہے؟ طلاق صریح نہ کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، تو طلاق صریح سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ تو ابنتو نفسی کا مقصد چونکہ طلاق رجعی کو واقع کرنا ہے، لہٰذا ابنتو نفسی طلاق رجعی کو واقع کرنے میں نص ہوئی، یعنی یہ کلام نص ہوا، جبکہ
ظاہر اس سے طلاق بائن ہو رہی ہے تو ظاہر اور نص میں ٹکراؤ آ گیا تو نص کو ترجیح دیں گے، لہٰذا ابنتو کہنے سے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، نہ کہ طلاق بائن، بھلے وہ ابنتو کہتی رہے۔ دو مختلف کلام میں ظاہر و نص کے ٹکراؤ کی مثال اسے سمجھنے سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھ لیجئے۔ عرینا قبیلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بیماری کی شکایت کی تو حضور نے انہیں مدینہ سے باہر چراگاہ میں رہنے کا اور صدقے کے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا تاکہ انہیں شفا ملے، تو حضور نے ان سے فرمایا اشربو من ابوالہا و البانہا، یعنی ان کا پیشاب اور دودھ پیو۔ تو دیکھیے کہ حضور کے فرمان اشربو من ابوالہا سے بغیر غور و فکر کے پیشاب پینے کا معنی ظاہر ہو رہا ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان پیشاب کو پینے کی اجازت دینے میں ظاہر ہے، یعنی کلام کے ظاہر سے پیشاب کے پینے کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہے، مگر چونکہ یہ کلام حضور نے حصول شفا کے لیے فرمایا تو شفا کے حصول میں حضور کا یہ فرمان نص ہے۔ اب حضور کا ایک اور فرمان سنیے کہ ایک دفعہ حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک کو چغلی کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو حضور نے ان کی قبروں پر کھجور کی یا کسی درخت کی نرم اور تر شاخیں رکھیں اور فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو کہ اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ تو حضور کے اس فرمان کا مقصد اور غرض پیشاب سے بچنے کا حکم دینا ہے، لہٰذا پیشاب سے بچنے میں حضور کا یہ فرمان نص ہوا۔ اب دیکھیں کہ حضور کی ایک حدیث اشربو من ابوالہا کے ظاہر سے پیشاب کے پینے کا جائز ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور دوسرے فرمان استنزہوا جو کہ نص ہے پیشاب سے بچنے میں، تو اس نص سے پیشاب سے بچنے کا حکم ثابت ہو رہا ہے، لہٰذا نص کو ترجیح دی جائے گی، اور پیشاب کو پینا تو دور کی بات اس کے چھینٹوں تک سے بچنا بھی ضروری ہوگا۔ آئیے اب اس سبق کو عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اس پر ہم نے کہا، کس پر جی؟ کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے۔ اذا اشترا قریبہ، جب کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدے، حتیٰ اعتق علیہ، یہاں تک کہ وہ قریبی رشتہ دار اس خریدنے والے پر آزاد ہو جائے، یکون ہوا معتقا، تو وہ خریدنے والا معتق یعنی آزاد کرنے والا ہوگا، و یکون الولاء لہ، اور ولا یعنی اس آزاد ہونے والے کا مال مرنے کے بعد لہو اس کے لیے ہوگا، یعنی آزاد کرنے والے یعنی خریدنے والے کے لیے۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا، اور بے شک ظاہر ہوگا فرق ان دونوں کے درمیان، کس میں؟ ظاہر اور نص میں، عند المقابلتی، مقابلے یعنی ٹکراؤ کے وقت، یعنی جب ظاہر اور نص آپس میں ٹکرائیں گے تو ان دونوں میں فرق واضح ہوگا۔ ولہٰذا اسی وجہ سے، یعنی اس فرق کی وجہ سے دونوں کے درمیان، لو کالا، اگر کوئی شخص کہے، لہا اس سے یعنی اپنی بیوی سے، طلقی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے، فقالت ابنت نفسی، تو وہ یعنی اس کی بیوی کہے میں نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی، یقع الطلاق رجعیا، تو واقع ہوگی طلاق رجعی، کیوں؟ لأن ھذا نص فی الطلاق، کیونکہ یہ کلام یعنی ابنت نفسی یہ طلاق میں ظاہر ہے، اپنا نص ہے، ظاہر فی البینونتی، طلاق بائن میں ظاہر ہے۔ تقریر میں پوری اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ فیترجح العمل بالنص، تو نص پر عمل ترجیح پا جائے گا، یعنی نص پر عمل کو ترجیح دے دی جائے گی، اور ابنت نفسی سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔
وکذالک قولہ علیہ السلام لأہل عرینۃ، اور اسی طرح حضور کا فرمان عرینا قبیلے والوں کے لیے، اشربوا من ابوالہا و البانہا، کہ تم پیو ان کا پیشاب اور ان کا دودھ، نص فی بیانی سبب الشفاء، شفا کے سبب کو بیان کرنے میں یہ نص ہے، وظاہر فی اجازت شرب البول، اور پیشاب کو پینے کی اجازت دینے میں ظاہر ہے، وقولہ علیہ السلام، اور حضور کا فرمان استنزہوا من البول، کہ پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ قبر کا عام عذاب یعنی اکثر قبر کا عذاب اس سے پیشاب سے ہوتا ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان نص ہے فی وجوب الاحتراز عن البول، پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے میں، فیترجح النص علی الظاہر، تو نص ظاہر پر ترجیح پا جائے گی، یعنی پیشاب کے قطروں سے بچنا واجب ہوگا۔ فلا یحل شرب البول اصلا، تو حلال نہیں ہوگا پیشاب کا پینا اصلا یعنی بالکل بھی۔